بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل ڈاکٹرس, گروپ ممبرس, السلام علیکم. نائٹریکم ایسیڈم, جس کو سمپلی نائٹرک ایسڈ کہا جاتا ہے, منرل کنگڈم سے تعلق رکھنے والی یہ ریمیڈی منرل کنگڈم کے ان آرگینک کمپاؤنڈز منرل ایسڈ سے اس کا تعلق ہے. یعنی منرل تو پورا کنگڈم ہے, اس میں بہت سارے گروپ ہیں. اس میں جو ایسڈ گروپ ہے, تیزاب کا گروپ ہے, آج کی ہماری ریمیڈی اس گروپ سے تعلق رکھتی ہے. اس کا کیمیکل فارمولا HNO3 نائٹرک ایسڈ, اس کو کیمسٹری میں عام نام سے پکارا جاتا ہے. اگر میں اس کی کیمسٹری کی بات کروں تو یہ اسٹرانگ ایسڈ میں شمار ہوتا ہے. اسٹرانگ ایسڈز وہ ایسڈز ہوتے ہیں جن کی پی ایچ بیلو دین 5 آ رہی ہوتی ہے. جیسا ہمیں پتہ ہے کہ 7 پی ایچ 7 نیوٹرل پی ایچ ہے, 7 سے کم ایسڈ ہوتے ہیں. پھر 5 سے نیچے جتنی پی ایچ چلی جاتی جائے گی اتنا وہ ایسڈ سٹرانگ ہوتا جائے گا. ڈاکٹر صاحبان, آج کے ہمارے اس ایسڈ کی جو پی ایچ ہے وہ 1.2 ہے. 1.2 یعنی 1 سے پی ایچ سٹارٹ ہوتی ہیں. ہائیڈروکلورک ایسڈ HCl کی 1 ہے. یہیں سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا سٹرانگ ایسڈ ہوگا جس کی پی ایچ 1.2 ہے. 1.2 اس کی پی ایچ ہے. اسی پی ایچ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی دو جو بیسک جو تھیم ہے اس کا, اس میں ہم نے 2 لفظ یاد رکھنے ہوتے ہیں, ایک کروسیونیس اور ایک اوفینسیونیس. اس کا ہر ڈسچارج پیشنٹ میں 2 چیزیں بہت زیادہ آ رہی ہوتی ہیں, کیونکہ یہ ایسڈ ہی ایسا ہے نا, تیزاب ہی ایسا ہے. میں نے کہا کہ 1.1 اس کی پی ایچ ہے, اسٹرانگ ایسڈ ہے. کروسیونیس یعنی ہائیلی کروسیو سے مراد ایریٹینٹ, برننگ ایجنٹ, یعنی کہ جو ایریٹیشن پیدا کرتا ہے, برننگ پیدا کرتا ہے, ڈسٹرکشن پیدا کرتا ہے. اور اوفینسیونیس اسمیل کے حوالے سے انتہائی بدبودار. ہومیوپیتھک سسٹم میں اس کو ڈاکٹر ہنیمن نے انٹروڈیوس کرایا. تقریباً یہ ہماری لانگ ایکٹنگ ریمیڈیز میں فال کرتی ہے. اس کا ڈیوریشن آف ایکشن 40 to 60 ڈیز ہے. پولیکریسٹ ریمیڈی ہے. پولیکریسٹ مینس کہ باڈی کے بہت سارے ایریاز کو کور کرتی ہے. اگر میں اس کے میازمیٹک بیک گراؤنڈ پہ بات کروں تو یہ ملٹی میازمیٹک ریمیڈی میں شمار ہوتی ہے. سورا, سائیکوسس, سفلس, تینوں میازم کو کور کرتی ہے. چونکہ کروسیو ہے تو ہائیلی کروسیو ایجنٹ ہونے کے ناطے اس کا ڈائتھیسس ہیمریجک ڈائتھیسس ہے, بلیڈنگ والا. اور چلی پیشنٹ, تھرمل ری ایکشن کی بات کریں تو یہ چلی پیشنٹ ہے. اس پولیکریسٹ ریمیڈی میں ہم نے جو مین چیز پہ فوکس کرنا ہے وہ اس کی, جیسے میں نے کہا کہ ہائیلی ایریٹینٹ اور کروسیونیس. اچھا, کوئی بھی کیس ٹیکنگ کرنے کے لیے جیسے ہم سمٹم کو انالائز کرتے ہیں تو اس کو 4-5 چیزوں میں ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں. کازیشن, آیا یہ پرابلم یا یہ سمٹم کہاں سے کاز ہوئی. لوکیشن, پوری باڈی میں سب سے زیادہ کہاں پر اس کی اناٹومیکل لوکیشن کیا ہوگی. سینسیشن, مریض کس قسم کی احساسات کو محسوس کر رہا ہے. اور موڈیلٹیز, ڈیزائرز اینڈ ایورجنس. اگر میں سب سے پہلے اس کی کازیشن کی بات کروں تو اس میں ایلیمنٹس فرام لانگ لاسٹنگ انزائٹی, اگر پیشنٹس کی ہسٹری میں کرونک انزائٹی آ رہی ہو. اینگوش فرام دا لاس آف ہز ڈیئرسٹ فرینڈ, رائٹر کے لفظ ہیں کہ اپنا کوئی بہت ہی عزیز ترین دوست کے کھو جانے کی وجہ سے. لاس آف سلیپ, اوور ایگزرشن آف مائنڈ اینڈ باڈی,
یہ تمام چیزیں اس کی جو ہے ابیوز آف مرکری یہ اس کے کازیشن میں آ رہے ہیں. اب اگر میں اس کے لوکیشن کی بات کروں جس کو ہم فارماکو ڈائنامکس بھی کہتے ہیں, اس کا سیٹ آف ایکشن, ڈاکٹر صاحب اسی پر یہ پوری ریمیڈی بیس کرتی ہے. ہماری باڈی میں جتنے بھی میوکو کیوٹینیس جنکشن ہیں, میوکو کیوٹینیس جنکشن یعنی جہاں پر ہماری میوکس ممبرین اور سکن آپس میں میٹ کرتے ہیں, میں اس کو اور آسان کر دیتا ہوں, جتنے ہماری باڈی کے اوریفائسز ہیں, اوریفائسز, اب اوریفائسز سے کیا مراد ہوگا, یعنی ماؤتھ, لپس, یہ ہمارے انوائرمنٹ کے ساتھ ایکسپوز ہیں. کوئی بھی چیز ہم نے باڈی میں ان کرنی ہو تو ہم لپس کے ذریعے ان کرتے ہیں, تو یہ ہمارا میوکو کیوٹینیس جنکشن کہلائے گا. میوکو کیوٹینیس جنکشن یا جس کو ہم اورل اوریفائس بھی کہتے ہیں. تو یہ اس کے ایکشن پوائنٹ ہیں. یعنی میں یہ چیز ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نائٹرک ایسڈ باڈی میں کہاں پر ایکٹ کرے گا, جہاں پر ہمیں میوکو کیوٹینیس جنکشن ملے گا, لپس, اچھا اس کے بعد نوسٹرل, ہمارے دونوں نتھنے ناک کے, یہ ہمارا میوکو کیوٹینیس جنکشن ہے. ناک میں آپ کوئی بھی چیز ہوا تو خیر انہیل ہو ہی رہی ہے, باقی بھی آپ دیکھیں آپ کوئی ڈراپس, کوئی میڈیسن آپ یہاں سے بھی انجیکٹ کر سکتے ہیں. آئس, کنجکٹیوا وغیرہ, جہاں سے آپ کی آنکھوں میں بہت سی چیزیں ان ہو رہی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ہیومن باڈی کے 2-3 اور اوریفائسز ہیں, جن میں ایک اینل اوریفائس ہے, ریکٹم اینل اوریفائس جہاں سے ہم اسٹول پاس کرتے ہیں. یوریتھرل اوریفائس, میل اور فیمیل میں یوریتھرل اوریفائس, میل میں وہی جس کو ہم پینس کہتے ہیں وہ بھی آپ کا میوکو کیوٹینیس جنکشن ہے. فیمیل میں لیبیا میجورا, لیبیا مینورا, ویجینل اوریفائس, اس کو بھی ہم میوکو کیوٹینیس جنکشن میں لیں گے. الغرض یہ جتنے پوائنٹس میں نے گنے ہیں یہ تمام اس کا سیٹ آف ایکشن یا اناٹومیکل لوکیشن ہے, جہاں پر ہماری میوکو کیوٹینیس میوکس ممبرین اور سکن آپس میں ملتی ہیں. اگر میں اس کی فزیالوجیکل چینجز اور فزیوپیتھولوجیکل چینجز کی بات کروں, اٹ پروڈیوسز انٹینس اریٹیشن, جس کے نتیجے میں کیا ہوتی ہے, ریزلٹنگ ان انفلمیشن اینڈ ڈسٹرکٹیو السریشن. باڈی پر میں نے کہا نا 1.2 pH کا تیزاب ہے, آپ اس کو کہیں پر استعمال کر کے تو دیکھیں, ہائیلی اریٹینٹ, وہاں پر پھر انفلمیشن پیدا کرے گا, اور انفلمیشن بھی اتنی ایڈوانس پیدا کرے گا کہ ڈسٹرکشن اور السریشن شروع ہو جائے گی, ایون گینگرین. یعنی آپ اس کو اس سٹیج تک استعمال کروا سکتے ہیں جہاں پر ہائی گریڈ انفلمیشن ہوگی, ڈسٹرکشن ہو رہی ہوگی, السریشن ہو رہی ہوگی, حتیٰ کہ گینگرین. دا انٹائر ایکشن آف نائٹریکم ایسیڈیکم پوائنٹس ٹو بی اے وائلنٹ ڈسکریشیا, وائلنٹ, اس کو ریزمبلنگ ایدر دا سفلٹک سیکروفولس, یعنی جس طرح مرکری, جس طرح سفلس میاز میں ڈسٹرکشن ہوتی ہے, مرکیورل میاز, سفلٹک میاز میں ڈسٹرکشن ہوتی ہے, اس طرح کی ڈسٹرکشن بھی اس میں پائی جاتی ہے. اٹ ایکٹس اپان دا میوکوکیوٹینیس جنکشن آف دا باڈی, اس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اٹ پروڈیوسز انفلمیشن اینڈ ڈسٹرکٹیو السریشن. اس کی جو افینٹی ہے, جیسے میں نے کہا, آل آؤٹ لیٹس آف دا میوکس سرفیس آف دا باڈی, بلڈ کو بھی ڈیکمپوز کرتی ہے, وہاں پر ہیمریج اور انیمیا کاز کر سکتی ہے. بہت ایکسیلنٹ ریمیڈی ہے, اس کو ہم اکثر سٹومیٹائٹس اور گلوسائٹس میں, سٹومیٹائٹس اور گلوسائٹس میں استعمال کراتے ہیں. یعنی اورل کیویٹی کے اندر بلسٹر کا بن جانا, السرز کا بن جانا, جینیٹل آرگنز پر السر کا بن جانا, زبان پر, ٹنگ پر السر کا بن جانا, اور حتیٰ کہ دے بلیڈ ایزیلی. اب یوں سمجھ لیں کہ آپ نے زبان پر اگر تیزاب ڈال دیا تو کیا حالت ہوگی تیزاب کی. یہی تو ہنی مین نے اپنے ایفورزم میں ارشاد فرمایا نا کہ ہماری ریمیڈیز
نیچرل پیتھولوجی سے کئی گنا زیادہ پیتھولوجی پروڈیوس کرنے کی طاقت رکھتی ہیں. یہاں پر اگر ہم فلاسفی کو بھی لنک کریں تو ہمارے پاس جو پیشنٹ آئے گا وہ نائٹرک ایسڈ کا جلا ہوا نہیں آئے گا, وہ تو قدرتی طور پر کسی نہ کسی پیتھولوجی کا شکار ہوگا, کسی انفیکشن کا شکار ہوگا. جیسے ہمیں عام طور پر اسٹومیٹائٹس ہو جاتا ہے, فنگل انفیکشن ہو جاتی ہے منہ میں, ڈاکٹر صاحب لیکن وہ فنگل انفیکشن اس انفلاممیشن کے مقابلے میں, اس ڈسٹرکشن کے مقابلے میں کہیں کم ہے کہ آپ کچھ قطرے کسی کی زبان پہ ڈال دیں, نائٹرک ایسڈ کے چند قطرے منہ میں ڈال دیں, زبان میں ڈال دیں, تو پھر آپ دیکھیں کہ اورل کیوٹی کس قدر انفلیمڈ کرتی ہے, کس قدر جلد. تو یہی یعنی میں نے پچھلے ہم ہفتے افریزم کو ڈسکس کر رہے تھے تو انہوں نے یہی فرمایا کہ ہماری ریمیڈیز کیوں کیور کرتی ہیں. اب نائٹرک ایسڈ کیوں کیور کرے گی کہ ایکچولی اتنا ہائیلی ایریٹنٹ تیزاب ہے کہ یہ ایکچوئل ڈیزیزز سے کئی گنا زیادہ اسٹرانگ آرٹیفیشیل ڈیزیز پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے. بڑی یعنی ساتھ تاکہ افریزم بھی سمجھ آ جائے کہ ہم نیچرلی کسی بندے کو فنگل انفیکشن ہے, اس کو بھی منہ میں کتنی تکلیف ہوتی ہے, چھالے بن جاتے ہیں, وہ کھانا ہم نہیں کھا سکتے, بات ہم نہیں کر سکتے, لیکن اس کی جگہ پر اگر آپ چند قطرے تیزاب کے ڈال کے دیکھیں زبان پر یا اورل کیوٹی میں, پھر دیکھیں کتنی انفلمیشن اور ڈسٹرکشن اور وہ ہوتی ہے. تو یہی چیز ہے کہ ہم اس نیچرل پیتھولوجی کے لیے, بلسٹر کے لیے, اسٹومیٹائٹس کے لیے ہم اس کو استعمال کریں گے. ایک اور اس کی بڑی کی نوٹ سمٹم ہے جو عام طور پر ایگزام میں جب فلنگ دی بلینکس آتی ہے تو ہمیں یہ بڑی یاد آتی ہے. یورین کی جو سمیل ہے, یورین لائک ہارس یورین سمیل, یعنی انسان کے یورین میں اتنا بدبودار ہو جائے. میں نے پہلے سٹارٹ میں کہا تھا کہ آج کی ریمیڈی 2 لفظوں پر مشتمل ہے, ایسڈ ہے, 1.2 پی ایچ ہے, کروسیونیس اینڈ اوفینسونیس. پہلے میں کروسیونیس پہ بات کر رہا تھا, اب اوفینسونیس. یورین کی سمیل اتنی اوفینسو ہوگی جیسے گھوڑے کے یورین کی سمیل ہوتی ہے. اب گھوڑے کا چونکہ ایک اپنا میٹابولک سسٹم ہے, وہ اس وجہ سے اس کے لیے وہ نارمل یورین ہوتا ہے, گھوڑے کے لیے وہ نارمل یورین ہوتا ہے. لیکن انسان کے اندر اگر کوئی ایسی میٹابولک چینجز آ جائیں, جیسے ایک پرابلم ہوتی ہے پیتھولوجی میں جس کو ہم PKU بھی کہتے ہیں, PKU فینائل کیٹون یوریا, فینائل کیٹون یوریا. یہ ایک جینیٹک انہیریٹڈ ڈس آرڈر ہے جس میں ایک انزائمز کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے, جو جس انزائمز کو کہتے ہیں فینائل الانین ہائیڈرو آکسیلیز PAH. اس انزائمز کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے پراپر میٹابولزم نہیں ہوتا اور باڈی کے اندر فینائل الانین بہت زیادہ بلڈ اپ ہوتے ہیں, پھر وہ یورین میں ایکسکریٹ ہوتے ہیں تو یورین کی سمیل بہت زیادہ آ سکتی ہے. یہ تو خیر تھوڑی سی اس کی پیتھولوجی ہے. اینی ہاؤ, ہمیں اگر مریض یہ کہے کہ میرے یورین میں بہت زیادہ سمیل آ رہی ہے, اچھا یہاں پر بینزوئک ایسڈ کو ہم نے کمپیئر کرنا ہے, کیونکہ بینزوئک ایسڈ وہ بھی ایسڈ ہے, ایسڈ بینزوئکم بینزوئک. اب دیکھیں وہ بھی ایسڈ ہے, لیکن اس میں جو سمیل ہے وہ اس کی بیسک وجہ یورک ایسڈ ڈائتھیسس ہے. جب یورک ایسڈ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے باڈی میں اور پھر وہ یورین میں ایکسکریٹ کرتا ہے بہت زیادہ, تو سمیل آتی ہے. اس میں بھی یہ بھی ایسڈ ہے, اس سے بھی کئی گنا زیادہ. اس میں لفظ ہارس یورین لکھا ہوا ہے, میں ابھی پڑھ رہا تھا. ہارس کی یورین کی سمیل بہت زیادہ اسٹرانگ اوفینسو یعنی وہ ہوتی ہے, اس لیے شاید اس کو یہاں پر تشبیہ دی گئی ہے. تو اگر ایسی باڈی میں پیتھولوجیکل کنڈیشن آ جائے, کوئی میٹابولک ڈس آرڈر آ جائے کہ ڈسچارجز ہمارے انتہائی اوفینسو ہو جائیں, اب صرف یورین نہیں, فیمیل میں آپ آئیں گے تو آپ کو لیکوریا میں بھی جو ہے وہ بہت زیادہ اوفینس ملے گی. فیمیل میں لکھے ہوئے ایکسٹرنل پارٹ سور ود السرز, ایک تو میں نے کہا وہی چونکہ لیبیا میجورا لیبیا مینورا ایکسٹرنل پارٹس جو میوکو کیوٹینیس جنکشن ہے, یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے, لوکیشن بھی ذہن میں رکھنی ہے. میوکو کیوٹینیس جنکشن, اب فیمیل لیبیا میجورا بھی بن رہا ہوتا ہے, وہاں پر السرز ہوں گے, سور ہوں گے. اچھا اب اگر